حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے 4000 برس پرانا ہے۔ انہوں نے پورے مشرق وسطی کے علاقے میں گھوم کر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، مگر ان کی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہم السلام کے ان پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ پیروکاروں کی تعداد کے لحاظ سے انسانی تاریخ میں کسی مشن کی اس سے بڑی ناکامی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چند مستثنیات کو چھوڑ کر باقی انبیاء اور رسل کے مشن بھی ایسی ہی ظاہری ناکامی سے دوچار ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس یہ راستہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات بھڑکا کر، ان کے تعصبات ابھار کر اور ان کی خواہشات کی پیروی کر کے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کریں اور مقبول لیڈر بن جائیں، مگر وہ ایسا کبھی نہیں کرتے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کے زمانے میں یہود رومیوں کے خلاف شدید نفرت کا شکار تھے۔ سیاسی آزادی ان کا مشن تھا، ظاہری اعمال ان کا اصل دین تھا۔ جنات نے ان میں سے ایک چیز کو بھی صنعت جواز دینے سے انکار کر دیا۔ اس رویے پر شدید تنقید کی، یہاں تک کہ یہود آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ حضرات انبیاء کیوں مقبولیت اور لیڈری کا یہ راستہ اختیار نہیں کرتے؟ کیوں وہ لوگوں کی نفرت اور دشمنی کے کانٹے سمیٹتے رہتے ہیں؟ اس کا سادہ ترین جواب یہ ہے کہ ان کی نگاہ اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کرنا نہیں، سچائی کی شمع روشن کرنا ہے۔ ان کا مسئلہ مقبولیت نہیں، ہدایت ہوتا ہے۔ ہدایت لوگوں کے جذبات اور خواہشات کا نہیں، اللہ کی مرضی کا نام ہے۔ اس راستے پر چل کر لوگ نہیں ملتے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو مل جاتا ہے۔ جو لوگ میں توحید کے نشے سے سرشار ہوں، ان کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ گلا نہیں جو گریزاں ہے چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میخانے۔ ابو یحییٰ۔